الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردے میں رہ کر ہماری آواز کو سننے والی اسلامی بہنوں، تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہ اجتماع چلتا رہے آپ اپنے کانوں کو غور سے سنتے رہیں، جو باتیں اچھی لگے بیٹھے بیٹھے گھر میں بھی سبحان اللہ بولے، تاکہ آپ کو بھی اللہ رب العزت اس کا ثواب اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے تو ہمیں طہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے جو عنوان لیا ہے وہ عنوان میرا توبہ کا ہے، لیکن میں کچھ باتیں نماز کے حوالے سے بتا کر کے آگے اپنی توبہ کی گفتگو پر آپ کو لے کر کے چلو انشاءاللہ۔ نماز یہ 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرائض جو نماز بھی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس فرض کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ آگے بڑھتے جائیں آنے والوں کو جناب بالکل بھی تکلیف نہ ہو۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، جو محفل میں کسی کو جگہ دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر جنت میں جگہ چاہیے تو ہمیں محفل میں لوگوں کو جگہ دینا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا۔ پتا چلا کہ گناہ کرنے سے جہنم کی آگ بھڑکتی ہے، اور وہ کس کے لیے بھڑکتی ہے؟ ہمارے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمارے لیے ختم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور ظہر کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے صبح سے ظہر تک کے جتنے گناہ ہیں اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی اور پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، اب یہ فجر میں اور ظہر میں جو ڈسٹنس ہے نا، ایک لمبا ڈسٹنس ہے۔ کوئی اگر گوا جانا چاہتے تو آرام سے گوا جا کر کے وہاں پر جو نا کھانا بھی کھانا شروع کر دیتا ہے، ہو سکے تو کچھ بیچ وغیرہ بھی جا کر کے وہ آ سکتا ہے، اپنے رشتے داروں کے گھر پہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایک لانگ ڈسٹنس صبح 6 بجے سے لے کر کے وہ دوپہر کے 12 بجے تک کا، زوال کے وقت تک کا، یعنی اگر موسٹلی 3.5 گھنٹے کا اگر کوئی سفر کر رہا ہوگا تو پھر اس کے بعد ظہر تک پہنچنے کے لیے اور 3 گھنٹے یا پھر 3.5 گھنٹے کا وقت باقی رہتا ہے۔ ایک لمبا عرصہ ہے، لمبا وقت ہے۔ اگر اس درمیان میں کسی نے اچانک سے ان کے ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھی اور جس نے ظہر کی نماز پڑھی اور ان کے بیچ میں جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کرنے کی برکت سے؟ پتا چلا اپنے گناہوں کو اگر مغفرت کی جناب وہ بھیک لینا ہے تو گال پیٹنے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، کان پکڑنے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اٹھک بیٹھک کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ گناہ معاف کروانا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا، جو کہ اس محلے میں نا کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ نا کے برابر۔ ایک بات یاد رکھو، زندہ رہنے کے لیے جس طریقے سے ہم کو 3 وقت کا کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا ہم بغیر چکے ہوئے کھاتے ہیں۔ اگر کوئی گھر والے ہم کو نہیں دیتے تو ہم پوچھ کر کے کھاتے ہیں، اگر وہ دینے سے آگے پیچھے کترائے تو ہم ان کے وہ اس کھانے کو کھانے کے لیے جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں
کیا کبھی ہم نے اپنی عبادت کو اللہ تک پہنچانے کے لیے کبھی کسی سے جھگڑا کیا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، میں نماز یہاں پڑھوں گا، ہٹ جاؤ مجھے نماز جانے کا وقت ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے جھگڑا کیا؟ کھانے پینے کے لیے ہمارے گھروں میں تلواریں بھی نکلی ہوئی، ہاتھوں میں جو ہے ہمارے لکڑیاں ڈھالیاں جو ہے بہت کچھ آئی، لیکن ہم نے کبھی نماز کے لیے جھگڑا نہیں کیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے گناہ نماز پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر عصر کی وقت اور مغرب کی نماز اور عشاء کے وقت غرض ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ صورت موجود ہے، یعنی ہر نماز کے بعد میں ایک وقت ہوتا ہے جو ایک ڈسٹنس ہوتا ہے، نماز ظہر سے لے کر کے عصر کے بیچ میں ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر عصر اور مغرب کے بیچ، عصر اور ظہر کے بیچ میں اگر گناہ ہوئے، ظہر کی نماز پڑھ لی، آپ گھر گئے، کچھ اونچ نیچ ہو گئی، پیر پھسل گیا، گناہ ہو گئے، زبان پھسل گئی، نکل گئی کچھ گالیاں وغیرہ، کچھ ہاتھوں سے، کچھ نگاہوں سے، کچھ زبان سے، کچھ کانوں سے، کانوں کے جو نا گناہ کیا ہے؟ غیبت سننا، چغلیاں سننا، یہاں وہاں کی جو نا وہ برائیاں سننا، گالیاں سننا، یہ کانوں کے گناہ ہیں۔ آنکھوں کے گناہ، بہنوں کو بہن نہیں سمجھنا، یعنی محلے میں رہنے والی بچیوں کو اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سمجھنا، وہ اپنی ہیروئن سمجھنا، یا تو پھر اسے کچھ اپنے طرف سے جو ہے کچھ ایک نام دے کر کے رکھنا، یہ سارے گناہ ہیں اور آج اسے گناہ تصور نہیں کرتے۔ لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ظہر پڑھی اور عصر بھی پڑھی، لیکن عصر اور ظہر کے بیچ میں جو وقت میں جو گناہ ہوئے تھے، اللہ عصر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب آگے سنیں، اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھی اور عصر مغرب کے بیچ میں گناہ ہوئے، میرا کریم اور بیچ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھی تو اللہ رب العزت اس کے مغرب اور عشاء کے بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی، رات بھر وہ سوتا رہا، جہاں پہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ پوری رات کا عبادت کرتا ہے وہ تو بندہ صرف اتنا پڑھتا ہے کہ عشاء کی جگہ 17 رکعت پڑھ لے گا، پھر کھانا کھائے گا، سو جائے گا، اور پھر فجر کی جگہ 4 رکعت 2 سنت 2 فرض پڑھ لے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ یہ نمازوں کو ادا کرنے کی برکت سے اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس ہے ہمارے محلے کے اندر، اس محلے کے اندر یہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ میری بہنوں تم بھی سن لو، کان کھول کر کے سن لو، اگر تم اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو، چل جامع نماز کو، چل جامع نماز کو، کتنے بار آنا تیرے گھر کو، کتنے بار آنا، کتنے نہیں آنا بنانے کے لیے، یہ بولنے سے تمہارے بچے نمازی نہیں بنیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر کے بچے نمازی بنے تو پہلے تم کو اپنے گھر میں مصلی بچھانا ہوگا، تم کو نماز پڑھنا ہوگا۔ اگر تم نے اپنے گھر میں نماز شروع کر دی تو انشاءاللہ تمہارے بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، 8 دن تم نماز پڑھو، 9واں دن تمہارا بیٹا نمازی بن ہی جائے گا۔ لیکن یہ افسوس ہے عورتوں کو نماز پڑھنے کی تو دور کی بات، ان کو طہارت صحیح طریقے سے حاصل کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ 8 دن پہلے جو ساڑی پہنی ہوئی تھی، جو لباس پہنا ہوا تھا، آج بھی وہی لباس ان کے جسم کے اوپر زیب تن ہوتا ہے۔ تو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارے جسم پر جب تم اتنی گندے لباس پہنو گے تو پھر نماز میں دل کہاں لگے گا؟ نماز پڑھنے کے ارمان کہاں سے جاگیں گے؟ اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کی عنوان سے پہلے یہ تمہیدی گفتگو نماز کے حوالے سے آپ کے جناب وہ سماعتوں کے حوالے کر لی۔ اب میں آپ کے سامنے بتاؤں، میں نے اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت جو بڑی مشہور آیت ہے توبہ کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ تمہارے آنے والوں کو نصیحت ہو جائے، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو ہماری توباؤں سے نصیحت حاصل ہو۔ لیکن آج افسوس ہے، توبہ کو ہمارے گھروں میں سمجھ لیا گال پیٹنے سے توبہ ہوگی، کان پکڑنے سے توبہ ہو گئی۔ نہیں، کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں
کہ تھوڑی سی صدقہ اور خیرات کر لوں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں. اگر چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ جس کو کہتے ہیں، چھوٹے گناہ وہ بولتے کسی معلوم ہے، اچانک سے میں چلتے چلتے میری نظر کسی بہن کے اوپر پڑی اور اس کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، میری نظر پڑ گئی اور میں نے اللہ اکبر بول کر کے پھیر دی. اس کو کہتے ہیں چھوٹے گناہ. اور یہ گناہوں میں بھی شامل نہیں کیونکہ پہلی نظر ہے لیکن خطا ہے، بدن دکھ چکا ہے اور اب ہم نے دیکھ لیا تو سمجھ رہے چھوٹا گناہ، لیکن ہماری نظریں اٹھتی ہیں تو سیدھا سیدھا وہ ٹکر ٹکر دیکھنے کے لیے اٹھتی ہیں. ہم یوں دیکھ لیے اور ہٹیں گے نہیں وہاں سے، بلکہ اس راستے سے، اس محلے سے، اس گلی سے بار بار گزریں گے تاکہ ہمیں وہ مزہ ملتا رہے. استغفر اللہ. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر دیوانوں، آج میں ایک ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے کی توبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے جو میں گفتگو کروں گا، سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک نوجوان مالک نام کا نوجوان تھا. کیا نام تھا؟ مالک نام کا نوجوان. اس علاقے کے اندر جو ہے وہ مالک نام کا نوجوان رقاصوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے ڈھول بجایا کرتا. رقاصہ کہتے ہیں ناچنے والیوں کو. کس کو کہتے ہیں؟ مجرا. کوٹے پر مجرے ہوتے اور مجرے کے اندر اس عورت کو نچوانے کے لیے ڈھول بجوایا جاتا. ناچنے والی اپنے پیروں میں گھنگرو باندھتی اور وہ ناچتی اور یہ ڈھول بجاتے. جانتے ہو مالک نام کا جو نوجوان تھا اس نے ڈھول بجانا شروع کر دیا. محفل میں جناب وہ ایک سما بن گیا، لوگوں کی واہوائی نکلی اور ناچنا ختم ہو گیا. سارے لوگ اپنے اپنے علاقے سے نکل گئے. دیر رات ہوئی تھی، اس نے بھی کھانا وغیرہ کھا لیا، سو گیا. مگر اس کو نیند نہیں آنے لگی. وہ کروٹیں کبھی ادھر بدلتا تو کبھی ادھر بدلتا، کبھی ادھر بدلتا تو کبھی ادھر بدلتا. غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. رسول کی دیوانوں، ہم بھی سوتے ہیں لیکن جب تک ناچ گانے دیکھتے نہیں ہماری نیند پوری. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پورے دن بھر کا حساب ناچ گانا سننے سے جناب وہ قبول ہو جائے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا. نہیں، سن لے بات کو. وہ مالک نام کا نوجوان رات میں جب سویا اور جیسے ہی نیند اس کو نہیں آنے لگی، کروٹیں بدلنے لگا تو ہلکی سی ایک آواز نکلی. ہلکی سی آواز. وہ آواز تھی، مالک کیا تیرا اب بھی وقت نہیں آیا اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے؟ کب تک گناہ کرتا رہے گا؟ کب تک ان عورتوں کے بیچ میں نچوانے والا ڈھول بجاتا رہے گا؟ مالک نے تصور کیا یہ آواز تو آ رہی لیکن کہاں سے آ رہی ہے. غور کیا تو جو ڈھول بجاتا وہ ڈھول سے آواز آ رہی تھی. وہ ڈھول سے آواز آ رہی تھی کہ مالک تو وہ ڈھول کہہ رہا تھا، مالک سن، تیرا وقت اب بھی نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کا. کب کرے گا اللہ کو راضی؟ کب گناہوں سے توبہ کرے گا؟ اٹھ مالک، کیا تیرا وقت نہیں آیا؟ کیا تیرا وقت نہیں آیا؟ وہ توبہ کرنے کے متعلق ڈھول سے آواز لی کہ وہ اور تعجب میں پڑ گیا، کیا یہ واقعی میں ڈھول سے آواز آ رہی ہے؟ اور قریب پہنچا اور قریب پہنچا، دیکھا تو وہ ڈھول واقعی میں آواز کر رہا. 30ویں مرتبہ ڈھول نے آواز لگائی، مالک کیا تیرا اب بھی وقت نہیں آیا؟ ہاں ہاں، جسے تو روز بجایا کرتا میں وہی ڈھول ہوں اور تجھے اللہ سے قریب کرنے کے لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ کب تک ان نچینی والے ناچنے والیوں کے سامنے ڈھول بجا کر کے رب کو ناراض کرتا رہے گا. اور توبہ کر، کیا وقت نہیں آیا؟ مالک کے نے جب اپنے نگاہوں سے اور اپنے کانوں سے یہ منظر دیکھا کہ واقعی جس ڈھول کو میں بجاتا ہوں وہی ڈھول آواز کر کے اللہ کا ڈر مجھے بتا رہا ہے، فوری طور پر مالک نے آواز لگائی، کہا کہ واقعی میں اب میرا وقت آ گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں اور اللہ کو راضی کروں. توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو. مالک نے توبہ کر لی. جب تک گناہ کر رہا تھا نا، گناہ کوئی روکتا نہیں تھا، کوئی روکتا نہیں تھا. سب کی نظروں کا تارا تھا.
लोगों के सरों का ताज था जब तक गुनाह करता, लेकिन अब ये तौबा कर चुका। एक दिन समंदरी के वो जहाज के अंदर बैठ करके उस पार वो उतरने वाला था। तो जिस समंदर के जहाज में बैठा हुआ था, वो जहाज में किसी का एक मोती खो गया। क्या खो गया? सुनो, तौबा करने वाले को अल्लाह ताला कितना अपना करीब बनाता है, कितना अपना गहरा दोस्त बनाता है, इसको मुझे समझाना है। मालिक ने तौबा कर ली और लोगों के नजरों में मालिक आने लगा, क्योंकि वो जब नेकियां करता ना, तो नाचने वाली ढोल के सामने उनको ढोल बजाने वाला कोई दूसरा मिलता नहीं था, तो वो बार बार मालिक को ऑफर देते कि हम इतना दे रहे थे, अब हम आपको इतना देंगे, आपको ढोल बजवाना होगा, ढोल बजवाना। मालिक ने कहा कि मैंने तौबा कर ली है, अब दोबारा कभी ये ढोल को हाथ। हम क्या करते मालूम? जुमा के दिन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बोलते, जुमा खत्म हो गई, बाहर आने के बाद में फिर उसको गालियां बकते नजर आते हैं। अंदर अभी तौबा की थी और फिर बाहर आने के बाद वही गुनाह हमारे निगाहों के सामने अपनी जुबान से बकते हुए नजर आते हैं। पता चला कि हमने वो तौबा अभी तक की ही नहीं। जैसे कि हुजूर ने फरमाया, दूध जैसे गाय के थनों से बाहर निकल करके वापस उसी रास्ते से अंदर नहीं जाता, उसी तरीके से तौबा करो कि एक बार अगर उस रास्ते से हट गए, दोबारा उस रास्ते के ऊपर नहीं जाना। लेकिन हमने कहा कि भाई उस दरगाह के बगल में जो बैठ कर खेलते हो मत खेलो, लेकिन नहीं, हूं हजरत, फिर दोबारा जाकर के नहीं होगा। जब तक सच्ची तौबा, मालिक ने जैसी तौबा की वैसी तौबा। वो मालिक सफर कर रहे थे, किसी का एक मोती खो गया, वो ढूंढने लगा। लोगों ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि मेरा एक कीमती मोती वो खो गया, मैं उसी को तलाश कर रहा हूं। एक ने उठ करके कहा, मुझे लगता है कि ये ढोल बजाने वाला ना, अभी ढोल बंद करके ये जो होलिया इसने बनाया है लोगों को टोपी पहनाने का। देख रहे आप मेरी बात? चंद रोज पहले हमारे शाहरुख भाई भी हमारे साथ में वो उठना बैठना कर रहे थे, कुछ लोगों के पेट में वो तकलीफ हो रही थी, और बेचारे को देख करके वो पेट दर्द वाले उसको ताना मार रहे थे। अल्लाह करम फरमाए, अजीजों तुम्हारे भी सरों पर टोपी आई। जब कोई तुमको ताना मारता तो कितनी तकलीफ होती जानते हो? हर एक की इज्जत हर एक को प्यारी होती। अरे बच्चे को भी अगर तुमने कुछ बोल दिया तो बच्चे को भी अपनी इज्जत प्यारी होती, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर भी कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर सकता है। बोलो हाँ या ना? तो जरा कोशिश करें, एक दूसरे को ताना नहीं मारना, एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाना। अच्छाई के रास्ते पर मेरे दोस्तों सुनो, जब तुम चलोगे ना, ताना तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ताना सुन करके फिर उसी रास्ते पर नहीं आना जहां पहले थे। अब ताना सुन करके ये हदीस भी सुन ले, जो ताना सुन करके बर्दाश्त करता अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। दोस्त यानी अल्लाह उसे वली पर विलायत का जन्म ताज सर पे पहना देता है कि मेरे दोस्त, तूने मेरी खातिर अपनी इज्जत बर्बाद कर दी, अब दुनिया रहती दुनिया तक लोग तेरी इज्जत करेंगे और वो इज्जत मैं तुझे अता करूंगा। अल्लाह से दोस्ती चाहते तो लोगों के ताने बर्दाश्त करने की भी कुव्वत अपने अंदर रखो इंशाअल्लाह। मगर हमारे साथी वो मुस्कुराते रहते थे, अल्लाह करम फरमाए इनको हमेशा वो दीन का दाई बना करके। तो वो मालिक ने जब अपने बारे में इल्जाम सुना कि ये यही होगा, या अभी नमाज पढ़ करके अपने आप को तौबा करवाने वाला बोलते हैं कि यही चोर होगा, क्योंकि इसने ढोल बजाना बंद कर दिया, अब कमाना धमाना तो नहीं है इसका, तो इसी ने मोती चुराया होगा, तलाशी लो इसकी। तो उन्होंने अपने हाथों को जोड़ा, कहा कि भाई मैं चोर नहीं हूं, मैंने वो सारी बुराइयों से तौबा कर रखी है, तुम कहां मुझे ले जाकर के फिर वही चोर चोर कह रहे हो? मैंने कोई मोती वोती नहीं लिया है, मैं चोर नहीं हूं। सब्र के साथ में उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े, कहा भाई मैं चोर हूं, क्या तुम मुझे चोर चोर कह रहे हो? मैं कोई चोर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। जानते हो फिर क्या हुआ? लोगों ने जबरदस्ती तलाशी ली और इनके आंखों के सामने वो लोगों ने इनको झुठला दिया और कहा कि तुम चोर हो। लेकिन इनके पास से कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। सारे लोग बैठे थे, ये मालिक उठ करके खड़े हो गए। देखो अल्लाह से दोस्ती करने का नतीजा क्या है। अगर तुम अल्लाह से दोस्ती करोगे ना, याद रखो इस बात को, अल्लाह से दोस्ती करोगे तो
क्या मिलता जी नमाज पढ़े तो? अरे नमाज की तो दूर की बात, मालिक वो है जिसने सिर्फ तौबा की थी। सुभान अल्लाह। दोस्ती बहुत गहरी होती है। आज हम एक दूसरे को बोलते ना मेरा पेट दोस्त, मेरा चड्डी दोस्त, मेरा जो ना गले का दोस्त, मेरा जो ना वो बचपन का दोस्त, ये सब दोस्त बेकार, ये सब दोस्त धोखेबाज, ये सारे दोस्त हमारे को अगर कोई ऊंच नीच 19-20 हो गया तो ताना कशी उंगली उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन असल दोस्त वो है कि तुम्हें कहते कि चलो अब तुम बगैर चूं चा अगर मगर इधर उधर कहते हुए उसके साथ चल दिए, वो असली दोस्त होता है। जानते हो इमाम हुसैन ने नबी के दीन की बचाने के लिए जो ना गर्दन कटा दी, और उनके जो साथी थे उनको उन्होंने कहा था कि जो ना मैं अंधेरे में जो ना तुम मुझे बगैर जो ना बताए निकल जाओ अपने मंजिल को, तुम अपने बीवी बच्चों के साथ में मुंह देख पाओगे, मेरे साथ में रहेंगे तो मारे जाएंगे। बत्ती गुम कर दी, जब वापस बत्ती लगाई तो सारे के सारे यूं ही बैठे हुए थे। कहा हुसैन हम उस वक्त तक मैदान करबला को छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हमारे आखिरी खून का कतरा जिस्म पे बाकी है। हम नवाज़े रसूल पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। दोस्त किसको कहते हैं? वो नहीं कि रास्ते में अगर एक स्टार नहीं खिलाया तो पूरा है, नहीं तो चिंता खोल करके रख दिया, कहाँ का दोस्त किधर का दोस्त, मेरा खाता मेरा गिल्ले गाता, इसको दोस्त थोड़ी ना बोलते, ये गिल्ले गाने वाला दोस्त है, ये दोस्त नहीं हो सकता। तो मालिक ने उठ करके लोगों के सामने खड़े होकर के बताया, सारे लोग बैठे थे, सबकी सब नजर जरा मालिक पर। मालिक ने कहा तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने तुम्हारा मोती चोरी, लेकिन सुनो तुम्हारा मोती मैं लौटाऊंगा। एक उठ करके कहा, मैंने कहा था ना कि यही चोर है, देखो हम कहां से आ रहा है इसके पास से मोती। सुनो उस मालिक ने कहा देखना चाहते हो कहां से आएगा मोती? तो उन्होंने एक ऐलान किया, और समंदर की मछलियों इनका एक मोती खो चुका है, जल्दी एक मोती ला करके दे दो इनके हाथ में। जानते हो समंदर जो था ना वो समंदर ना रहा, मछलियों के सर से समंदर भर गया। मछलियां समंदर के बाहर अपने सरों को लेकर के खड़ी हुई, हर एक के मुंह में एक मोती था। इसका तो एक मोती खोया, लेकिन वो जो समंदर की मछलियों के मुंह में कभी सोने का मोती, कभी चांदी का मोती, किसी के मुंह में और कोई मोती तो किसी के मुंह में और कोई मोती। लोगों ने देखा, कहा मालिक ने तो सचमुच तौबा की है। जो तौबा करता है अल्लाह इंसान ही नहीं बल्कि हैवानात को भी उनके गुलाम बना देता है, जानवर भी उनके गुलाम। एक आवाज पर सारी समंदर की मछलियों ने अपने मुंह में एक एक मोती लेकर के आकर के पेश कर दी, और उन्होंने कहा जा ले तेरा कौन सा मोती इनमें से ढूंढ ले। सब लोगों ने उनसे माफी मांगी और चले गए। लेकिन जानते हो मैं जिस मालिक का जिक्र आपके सामने किया, दुनिया ने उसको कहा मालिकुद्दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह। वो मालिकुद्दीनार क्या थे? ढोल बजाने वाले थे, लेकिन तौबा कर ली तो अल्लाह ने ऐसी तौबा कबूल फरमा ली, और उन्होंने तौबा पर ऐसा अपने आप को गामजन रखा, ना हटे ना इधर से उधर हुए। वो सिर्फ अल्लाह के लिए उनकी तौबा थी, दिखावे की तौबा नहीं थी। दिखावे की तौबा में बेइज्जतियां होती हैं, लेकिन खुदा के लिए जो तौबा की जाती है उसमें बेइज्जतियां नहीं बल्कि अल्लाह उसमें इज्जतों से नवाजता है। और वो इज्जत मालिक कौन? मालिक इमाम जाफर सादिक के साथ उठना बैठना करने वाला अगर कोई था तो वो मालिकुद्दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे, जो गौसे आजम के पीरों में शामिल, हिंदर वली मोइनुद्दीन अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज के पीरों में शामिल, जिसका नाम आता है वो मालिकुद्दीनार। ढोल बजाने वाले नचनियों के सामने ढोल बजाया करते थे, लेकिन जब तौबा कर ली तो जानवर भी उनकी ताज़ीम करते। एक आवाज पर लब्बैक बोल करके समंदर की सारी मछलियां उठ करके बाहर आ गई। मुझे बताओ तो सही, क्या हमने भी कभी ऐसी तौबा की है कि जानवर हमारी बात सुने? हम मस्जिद से तौबा करते बाहर आकर के अपने बेटे को अगर कोई हुक्म दे दे, तुम्हारा क्या लगेगा? यानी हमारी तौबा तो ऐसी है कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो तौबा तो हमने अभी तक की ही नहीं, जैसी तौबा अल्लाह चाहता है बंदा करे, करेंगे इंशाअल्लाह। एक और बताओ आपके सामने, एक रास्ते में शराबी पड़ा था, और वो शराबी जो है ना जानते हो क्या कर रहा था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नशे में है, तुम बेहोशी के आलम में जुबान से आंखें मुंह कर करके अल्लाह बोलो
اتنی آواز میں جو نا اللہ بولیں گے تو آپ کا دل بھی جو نا وہ ہلے گا نہیں. ایسا بولو کہ جناب وہ ماحول بن جائے کچھ انشاءاللہ. بہت کمزور اللہ نکل رہا ہے. اللہ بہت بڑا طاقتور ہے. زبان سے جب نکلتا ہے تو وہ جب ٹھوکر لگتی ہے اور اس پر جو نکلتی ہے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے. او بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. وہ راہ جو جانے کے لیے جو ملتی ہے نا تو وہ دل کی آواز ہوتی ہے. وہ دل کی آواز اللہ سنتا ہے. اس آواز سے وہ جو بندہ تھا نا شرابی نشے کی حالت میں اللہ 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 کہہ رہا ہے. ایک اللہ کا ولی وہاں سے گزرنے لگا. اس نے دیکھا کہ یار یہ تو شراب کے نشے میں بک رہا ہے, اس کا منہ ناپاک ہے اور یہ اللہ کا نام لے رہا ہے, اللہ کا نام پاک ہے اور منہ اس کا جلدی بولو منہ اس کا اور اللہ کا نام یہ پاک نام کو ناپاک منہ سے لے رہا ہے. اپنے مرید کو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ اور وہ پانی لے کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں یوں پانی ڈالا اور اپنے اس ہاتھ سے اس کا منہ دھو لیا. لوگوں نے دیکھا. یاد رکھو ہم شراب سے نفرت نہیں کرتے, شراب سے نفرت کرتے ہیں. ہم اپنے بھائیوں کو سینے سے لگاتے ہیں, ہم ان کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں, ہم اپنے جسم کی جیسی حفاظت کرتے ہیں ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے. لیکن ہماری نفرت گناہوں سے ہے, گناہگار سے. ہمارے اسلاف نے بتایا یہ شرابی ہیں منہ ناپاک لیکن اللہ کا نام بڑا پاک. انہوں نے سوچا کہ نام اللہ کا اتنا پاک اور یہ ناپاک منہ سے لے رہا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نفرت ہوتی تو چھوڑ دیتے, مر جائے کچھ بھی ہو جائے بد دعا دے کر کے. لیکن اللہ والے بد دعائیں ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمارے گھر والے کیا سمجھتے ہیں, ہمارے گھروں کی عورتیں کیا سمجھتی ہیں. وہ تندوری مانگ لی تھی, نہیں کرنے کی وجہ سے چلتی مصیبت آ رہے ہوں گا. ایک بکرا کا ٹکڑ کو مانگ لی تھی, نہیں کری, 3 سال سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جاتی دوسری آتی دوسری جاتی تیسری آتی. کیا مصیبت پیچھے لگے پیڑا پیچھے لگی. یاد رکھو ولی وہ ہے جن کے دربار میں اگر کوئی خالی ہاتھ جاتا ہے تو مرادیں لے کر کے واپس آتا ہے. ولایت اسی کو عطا کر دیتا ہے اللہ جسے جو وہ اللہ اپنا دوست بناتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جناب وہ اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا منہ دھویا اور منہ دھونے کے بعد میں وہاں سے چلے گئے. جب اس کو ہوش آیا تو ایک دکاندار نے اس کو اپنے پاس بلایا, کہا نادان ظالم سمجھ میں نہیں آتا, آج جانتا ہے کیا ہوا. وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا, میں تو ابھی سے مجھے یہاں سے اٹھا ہوں. انہوں نے کہا تو نشے میں اللہ اللہ کہہ رہا تھا, فلاں علاقے کے اللہ کے ولی آئے تھے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ میں پانی ڈالا اور منہ دھویا. اتنے پاک شخصیت جن کے پاس لوگ جانے آنے کے لیے ترستے ہیں, انہوں نے تیرا منہ دھویا. شرم آنی چاہیے, ناپاک زبان سے اللہ کا نام لے رہا تھا. یہ بڑا افسوس کرنے لگا, ندامت ہوئی, یار میں تو محلے کا شرابی تھا لیکن اب اللہ کے ولی کی نگاہوں میں بھی آ گئے کہ میں شراب پیتا ہوں. اللہ اکبر. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ میں شراب پیتا ہوں, انہوں نے میرا منہ دھویا, انہوں نے میرا منہ دھویا. یا اللہ افسوس, بہت احساس کم جنا ذمہ داری اس کو محسوس ہونے لگی کہ میں کیا تھا, آج ولی کی نگاہ میں بھی میں گر گیا. بہت افسوس ہوا. پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا. جانتے ہو تہجد کی نماز کے لیے وہ اللہ کے ولی جب مسجد میں تشریف لائے, ان سے پہلے ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا مسجد میں, ان سے پہلے ایک شخص مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا. یہ قریب کے کو کہا کہ مجھ سے پہلے آج کون آیا ہوا ہے, اس سے پہلے تو کبھی میں نے جناب مجھ سے پہلے مسجد میں آتا ہوں کسی کو نہیں دیکھا, لیکن یہ آج کون ہے جو مجھ سے پہلے اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھا ہے. آگے گئے, گھوم کر کے دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا میں نے آج صبح منہ دھلایا تھا, یہ وہی ہے جس کا میں نے منہ دھلایا. یہ یہاں کیا کر رہا ہے, کہا تو وہی ہے نا جس کا میں نے منہ دھلایا تھا, تو یہاں کیسے. اس نے کہا حضور آپ نے میرا منہ دھلایا, آپ کے منہ دھلانے کی برکت سے اللہ نے میرا دل دھو دیا. آپ نے میرا پانی ڈال کر کے منہ دھویا, لیکن وہ منہ دھلنا تھا, قدرت نے میرا دل دھو دیا اور مجھے یہاں نماز کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو ہماری مسجد سے دوری یا ہماری دوری نہیں,
اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جیسے نکمے مسجد کو جائے. اگر قدرت ہمیں مسجد تک جانے نہیں دے رہی تو پھر وہ قدرت ہمیں جنت میں کہاں ڈالے گی؟ کس خواب خیال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ جو قدرت ہمیں مسجد میں آنے نہیں دے رہی ہے وہ جنت میں جانے دے سکتی ہے؟ بولو. تو کیا کریں گے انشاءاللہ؟ توبہ کرو. اٹھک بیٹھک وہ بعد میں ہوگی. پہلے توبہ، ایسی توبہ جو کوئی برائی کا کام کرتے ہیں اس کو نگاہوں میں لاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے، کسی کو جو نا اس کا گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. ہمارا رب وہ ہے، دل میں اگر ہم نے توبہ کر لی تو اللہ وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک راستے سے آ رہے تھے اور عمر کا جلال بڑا خطرناک تھا. لوگ ان کو دیکھ کر کے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کر کے گلیاں بدل لیتا تھا. کون؟ شیطان. کیونکہ عمر کا دبدبا ہی اتنا تھا، ان کی طاقت، ان کی جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے کا انداز ہی بڑا نرالا تھا. ایک شرابی آتا، وہ دور خلافت میں ایک شرابی آنے لگا نشے میں، اور دیکھا کہ عمر فاروق یہاں سے آ رہے تو اس نے اپنے ہاتھ میں بوتل تھی نا وہ پیچھے گھما کر کے رکھ دیا، یوں پکڑ لیا. دیکھو یہاں دیکھو، مذاق کرتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کا. یوں بوتل پکڑی اور یوں پیچھے کر لیا، اور پیچھے کر لیا تو عمر فاروق نزدیک آئے. نزدیک آنے کے بعد میں کہا یہ کیا تم مجھ سے چھپا رہے ہو، کیا ہے اس میں؟ وہ دل ہی دل میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا اللہ آج عمر سے بچانے تمہارا کبھی شراب کی طرف نہیں جاؤں گا. اس کے لیے توبہ کی تھی، عمر کے جلال سے بچنے کے لیے، ان کے جناب وہ غصے سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر اللہ آج عمر کے جلال سے مجھے بچانے تمہارا کبھی شراب نہیں پیوں گا. بس اتنا کہنا تھا اور عمر نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت نے اس بندے کی توبہ قبول فرما لی. اس نے کہا تھا کہ اللہ عمر کے جلال سے بچانے تمہارا کبھی شراب کو ہاتھ، ہاں یعنی اس نے بدلنے کا ارادہ کر لیا دل سے. اور جب عمر نے پوچھا کہ کیا ہے ہاتھ میں تو اس نے کہا یہ شرکا ہے. شرکا یعنی کہ ونیگر بولتے ہیں، ہے نا، ونیگر ملتی نا مارکیٹ میں، اس کو شرکا کہتے ہیں. اور وہ شرکا بنتا کیسے؟ ہاربورے کے جھاڑوں کے اوپر جو ہے ایک پتلی چادر بچھائی جاتی ہے. ہاربورے کے جو جھاڑ ہوتے ہیں اس کے اوپر پتلی چادر بچھائی جاتی ہے، اور وہ شبنم کے طریقے سے جو پانی اس میں جمع ہوتا ہے اور وہ پانی نچوڑنے کے بعد میں جو رس نکلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں شرکا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سرکا کہتے ہیں. اس سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، یاد رکھیں اس بات کو، بڑی بڑی بیماریوں سے شفا اس میں ملتی ہے الحمدللہ. وہ سرکا میں نے ایک جو نا بزرگ کی زبان سے یوں ہی اسی طریقے سے سرکا بنایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے طریقے اس کے بنانے کے لیے کہ روایت میں سرکا بھی آیا دودھ بھی آیا. تو اس نے کہا کہ جو نا میرے ہاتھ میں سرکا ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ سرکا ہے تو چھپاتے کیوں، دکھاؤ. یہ دل ہی دل میں ابھی کیا کرنے لگا اللہ جلال سے بچا لے دوبارہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. سچی توبہ کر لی دوبارہ سچ میں بھی کبھی تو جنا شراب نہیں پیوں گا. فوری طور پر انہوں نے کہا کہ دکھاؤ پھر اگر یہ شرکا ہے تو چھپاتے کیوں. اس نے جب دکھایا نا واقعی میں وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی. اللہ وہ ہے جو شراب کو دودھ بنا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ میرے دوستوں پہلے اس کی طرف بڑھو تو صحیح. نماز بعد میں، پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرو پھر نماز کی طرف بڑھو. اس لیے کہ قد افلح من تزکا. تم پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرو کہ کتنے پاک ہو، کیا ہم اللہ کی قریب جانے کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے. مسجد میں جاتے ہو بغیر وضو کے نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی؟ پہلے کہاں جانا پڑے گا؟ جلدی بولو. وضو. اگر تمہارا غسل نہیں تو وضو کر کے اندر جائیں گے تو نماز ہوگی؟ تو پھر پہلے کہاں جانا پڑے گا؟ غسل کرنے کی کوئی نیت ہی نہیں ہے اور تم نے سیدھا جا کر کے نہانا شروع کر دیا. یہ لوٹے یہ بیرل پورا خالی کر کے باہر نکلے، مجھے بتاؤ غسل ہوگا؟ تو اس کا ایک سسٹم، اس کا ایک جنا طریقہ بتایا گیا ہے. وہ طریقہ فالو کر کے اگر تم غسل کرو گے پھر وضو کرو گے پھر رب کی بارگاہ میں چلو گے نا تب جا کر کے کہیں نماز قبول ہو سکتی ہے. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ نماز فصلی کہ اللہ نے تیسرے نمبر پہ رکھی. اور پہلا اپنا نفس کا تزکیہ، پہلا دل صاف کرو.
रब के बारगाह में जाने से पहले क्या करो, जल्दी बनो, दिल साफ करो। भाई की नफरत, बहन की नफरत, पड़ोसी की नफरत, अपने की नफरत, पुराने की नफरत, जो नए की नफरत, मोहल्ले वालों की नफरत, कितनी नफरत इतने इसके अंदर भरी हुई, और हम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हैं। इतने बुराइयां दिलों में जरा बसी हुई हैं, और रब की मोहब्बत का दावा ये झूठा है। दिल साफ रखो, तुमको मोहब्बत करने की जरूरत है, अल्लाह खुद ब खुद अपनी दोस्ती अता फरमाएगा। अल्लाह खुद दोस्ती, पहले दिल साफ रखो, वज़ा का रस्मा, फिर अल्लाह का जिक्र करो, फसल्ला, फिर नमाज पढ़ो, देखो क्या मिलता है। हम मांगे नहीं, मांगने से पहले अल्लाह हमको अता फरमाएगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन अपने बंदों को नेकियां करता हुआ देखना चाहता है, गुनाहों से बचता हुआ देखना चाहता है। और जानते हो, कोई बंदा अगर अल्लाह का नेकी करता है ना, तो अल्लाह ताला उसका चर्चा फरिश्तों में करता है। बहुत से सुने मेरी बहनें, आप भी सुन ले, अगर कोई बंदा नेकी करता है ना, नेकी, उस नेकी करने वाले को जब अल्लाह देखता है तो अपने फरिश्तों से कहते हैं कि देखो फरिश्तों, मेरा बंदा अंधे का जरा रास्ता पार करा रहा है, उसका जरूरी काम था, लेकिन फिर भी उसने मेरे बंदे की मदद की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना खुश होता है कि उसका जिक्र जनाब फरिश्तों में करता है, फरिश्तों में। अल्लाह से दोस्ती करना बहुत आसान है, वो बहुत जल्दी राजी हो जाता है, बहुत जल्दी। आगे कौन की बारगाह में सहाबी है, हाथ जोड़ करके कहने लगे, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 साल के बुढ़े की जो वो गुनाह माफ करेगा? 40 साल लगातार गुनाह करने वाले किसी इंसान के अल्लाह गुनाह माफ करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ हाँ अल्लाह करीम है, वो 40 नहीं, वो 80 साल के गुनाह भी माफ फरमाएगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, इससे भी ज्यादा अगर किसी के गुनाह है, अल्लाह वो भी गुनाह उसके माफ फरमा देगा। अल्लाह करीम है, करीम, पलटो उसकी तरफ। मेरे आका ने फरमाया, जानते हो अल्लाह बंदे की आखिरी सांस तक भी, जब तक गले के अंदर गरगरे की आवाज नहीं आती, अगर गले में गरगरे की आवाज आ गई, किसकी आवाज? ये करता नहीं है बंदा, लेकिन अपने आप आती है, उसको कहते हैं सकरात। क्या कहते हैं? हुजूर फरमाते, सुनो, अगर किसी की 200 साल उम्र है और कभी उसके गरगरे की आवाज नहीं आई, तो अगर वो 200 साल तक भी गुनाह करता है और फिर पलट करके अल्लाह की बारगाह में कहे कि मैं तौबा करना चाहता हूं, मेरे मौला मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा, आका फरमाते कि अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये मेरा अल्लाह है, इतना आसान है अल्लाह को राजी करना। बस अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ पलटो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। गालियां बक करके भी डर नहीं लगता। मेरे आका गरीब नवाज कहते, गाली बकने वाला मरेगा तो काफिर होके मरेगा, कुफ्र पर मौत होगी उसकी, कुफ्र पर। लेकिन मुझे बताओ, मोहल्ले के अंदर कौन जी से बात करता है? एक जुबान खुली तो 50 गालियां निकलती नजर आती हैं। उनको देख करके बच्चे गालियां मार रहे हैं। माँ बहनों की तो कोई इज्जत ही ना रही। ये सरोजना जिस्म के पर नए नए कपड़े पहन करके जो हमारे बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी माएँ समझती के इज्जतदार है, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी इज्जत कब का निकाल रखी, कब का निकाल रखी है? तुम क्या समझते हो कि एक चमकीले लिबास पहनने से इज्जत मिलेगी? जिस्म ढक सकता है लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जतदार बनना है, अपने आप को और अपने घर वालों को गालियों से महफूज रखने की कोशिश करो। यकीनन अगर तुम ये काम करना शुरू करोगे, आज ही से अल्लाह करीम तुम्हारी इज्जत में चार चांद लगाना शुरू कर दे। यकीनन आज ही से, बल्कि अभी से उठ करके यहां से बाहर निकलोगे, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे लोगों में जो वो तुम निगाहों से देखोगे कि तुम्हारी इज्जत हो रही। लेकिन अकड़ना नहीं है, घमंड नहीं करना, क्योंकि शैतान ने सबको बर्बाद कर दिया, सबको। लेकिन शैतान भी तो बर्बाद हुआ ना, बोलो हाँ या ना? शैतान ने सारों को बर्बाद कर, लेकिन शैतान कैसे बर्बाद हुआ? शैतान मैं से बर्बाद हुआ, मैं से। कैसे? मैच। कौन? मैच। याद रखें, मेरी बात समझ में आ रही आपको? गुरु अबावस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जो घमंड
بنا دیا. کیا سمجھتے ہو؟ فرشتوں کا سردار تھا, معلم الملائکہ, لیڈر آف, چیف آف دا فرشتہ, چیف آف دا فرشتہ, فرشتوں کو گائیڈ کرتا تھا. میں نے سنا کہ ایک روایت یوں جیسے یوں جھولا جھولتا نا تو 70,000 حدیث قدسی لکھتا تھا شیطان. اتنا قریب تھا اس کے, اٹھا کر کے باہر کر دے. کیوں؟ گھمنڈ, تکبر, انا کہتے جو نا گھمنڈ کو. کس کو بولو؟ میں پن جو نا, میں پن, یہ میں پن کو ہم لوگ ہمارے زبان میں بولتے ہیں, لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں انا. اور اس کے بارے میں کہا کہ جس کے پاس ہوگی انا وہ ہوگا فنا. وہ کیا ہوگا؟ فنا ہوگا. خیر, آج کے لیے اتنا کافی ہے. میں گزارش کروں گا کہ اگلے ہفتے دعوت دینا.